دیکھیے تہذیب کہاں سے ابھر رہی ہے، ثقافت کہاں سے ابھرے گی؟ یہ تہذیب اور ثقافت درباروں سے، سیاسی درباروں سے نہیں پیدا ہوتی. یہ تہذیب و ثقافت خزانے اور سرمایے سے پیدا نہیں ہوتی. اصلی تہذیب و ثقافت وہ ہے جو یقین سے پیدا ہوتی ہے، اللہ پر یقین سے اور اللہ پر محبت سے. اصلی تہذیب و ثقافت یہ ہے کہ وہ معرفت اور محبت سے پیدا ہو، وہ بھی معرفت حق اور محبت حق. واضح ہے؟ جتنی تہذیبیں اور ثقافتیں مادی پیدا ہوئیں، تاریخ شاہد ہے کتنی عمر رہی ان کی. وادی نیل کی تہذیب و ثقافت ہسٹری کے ماہرین پڑھتے ہیں نا، خود آپ کے ملک میں یہ ہڑپا کی تہذیب، موہنجو-داڑو کی تہذیب، اور اس کے بعد جناب والا عراق چلے جائیے بابل کی تہذیب، مصر چلے جائیے وادی نیل کی تہذیب یعنی فرعونی تہذیب، نمرودی تہذیب. یہ جو تہذیبیں تھیں جو باطل حکومتیں اور سلطنتیں قائم کرنے والی تھیں، ان تہذیبوں کی کل عمر کتنی ہے ذرا ہسٹورین سے پوچھئے. 100 برس، 150 برس، 200 برس، 250 برس، اور اس کے بعد زمین کی تہوں کے نیچے چھپ گئیں، تہذیبیں کھنڈر بن گئیں. اس لیے کہ ان تہذیبوں کی بنیاد نہ معرفت تھی نہ محبت، سیاست تھی اور سرمایہ. سیاست اور سرمایہ سے کوئی تہذیب نہیں جنم لیتی، اور اگر کوئی تہذیب مصنوعی بنا بھی لی جائے تو بہت جلدی فنا ہو جاتی ہے. اگر معرفت و محبت کی بنیاد پر کوئی تہذیب وجود میں آتی ہے تو اس کا سلسلہ دراز ہوتا چلا جاتا ہے. حکومتیں اس کی مخالفت کرتی ہیں پھر بھی تہذیب پروان چڑھتی چلی جاتی ہے، جس کی مثال آپ کی یہ عزاداری کی تہذیب ہے. آپ احرام مصر جا کے دیکھ لیجئے، اس پہ رونق ہے یا ویرانی؟ کیسی ویرانی ہے، کیسی ویرانی ہے، وحشت ہوتی ہے، ویرانی، دل گھبرانے لگتا ہے. کس طرح جاتے ہیں وہ ریسرچ کرنے والے، انہی کے دل سے پوچھئے، کیونکہ ان کی توجہ اصل میں علمی ریسرچ کی طرف ہوتی ہے، تو توجہ الگ ہوتی ہے، اس لیے وہاں زیادہ انہیں گھبراہٹ نہیں ہوتی، پسینہ پوچھتے رہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں. لیکن اگر وہ علمی توجہ نہ ہو، یعنی توجہ منعطف نہ ہو حقیقت علم و جوہر علم و کسب کمال کی طرف، تو پھر وہاں کھڑے ہو کے انسان کو کچھ نہیں حاصل ہوگا ڈپریشن کے علاوہ. ویرانی ہے ویرانی. لیکن آپ صحن حرم میں چلے جائیے، خانہ کعبہ کے سامنے، آپ گنبد خضرا کے سامنے چلے جائیے، آپ نجف اشرف میں زیر گنبد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام چلے جائیے، آپ اس کربلا میں چلے جائیے کہ جہاں نہ جانے کتنے معصوموں کا لہو بہہ گیا، لیکن اس کے زیر گنبد کیسی زندگی پروان چڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ کیا ہے؟ اور پھر وہ تہذیبیں قائم کرنے کے لیے خزانے کھول دیے گئے تھے، فوجیں اور خزانے. فرعون نے، نمرود نے، سب نے جو اپنی اپنی سلطنت قائم کی اور اپنا اپنا تمدن دنیا میں پیدا کیا، عاد و ثمود سے لے کر، اور قرآن مجید میں تو فہرست موجود ہے کہ کتنی ترقی یافتہ قومیں، مضبوط قومیں، قلعے بنانے والی قومیں، اسلحے بنانے والی قومیں، کتنی قوموں کی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں. کسی اور جگہ نہیں تو سورہ مبارکہ فجر میں پڑھ لیجئے، بار بار قرآن سورہ قاف میں پڑھ لیجئے، دوسرے سوروں میں پڑھ لیجئے، مثالیں دی ہیں خدا نے. وہ سب تہذیبیں مٹ گئیں، تہذیبیں مٹ گئیں. صرف مٹھی بھر لوگ انگلیوں پر جنہیں گن سکتے ہیں، وہ لوگ اپنی تعلیمی علمی ضرورت کے تحت جا کر اس کا مطالعہ کرتے ہیں، چھان بین کرتے ہیں. حقیقت ہے یا نہیں؟ لیکن جس چیز کو تقریباً تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کی ہر بڑی سلطنت نے دبانا چاہا، بنو امیہ نے چاہا آزاداری نہ ہو، بنو عباس نے چاہا آزاداری نہ ہو، جتنی سلطنتیں قائم ہوئی، حکومتیں قائم ہوئی، ان کا آزاداری نہ ہو، مجلسیں نہ ہو، علم نہ سجے جائیں، ممبر نہ سجے جائیں. وہ کھول کے آنکھیں کھول کے دیکھیں، پوری دنیا میں مشرق سے مغرب تک کوئی ملک نہیں ہے جہاں کہ علم عباس لہرا نہ رہا ہو، جہاں ذکر حسین نہ ہو رہا ہو، جہاں مجلسیں برپا نہ ہو رہی ہوں، جہاں یہ غدیر کے بنائے جانے والے ممبر کی شبیہیں نہ موجود ہوں. یہ کون سی تہذیب ہے؟ یہ تہذیبیں اس لیے قائم ہے کہ معرفت و محبت کی بنیاد پر ہیں.